جی تو پیارے دوستوں، آج آپ کے سامنے میں وہی موضوع لے کر آیا ہوں جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک ایو صاحب کی یعنی کہ جو سکول چیکنگ کرتے ہیں افسر، ان کی بات بتاؤں گا۔ تو آج میں آپ کو ان کی بات بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو پیارے دوستوں، ان کی بات بتاؤں گا لیکن کان کھول کے اپنی بات سننی ہے، بات اپنے دل کے اندر رکھنی ہے۔ میرے دوستوں، بات یوں ہے کہ میں نے ایک سکول چیکر جو تھے نا، ان کے گھر بچے پڑھایا کرتا تھا۔ ان کے بچوں کو میں پڑھاتا تھا قرآن پاک، عصر کے بعد میں پڑھانے جایا کرتا تھا۔ تو پڑھاتا رہا، آگے رمضان شریف آ گیا۔ رمضان شریف پیارے دوستوں جب آیا نا، تو سکول چیکر جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب آپ نے نا افطاری ہمارے گھر کرنی ہے۔ میں نے پہلے تو ٹال مٹول کی، میں نے کہا نہیں، میں افطاری نا مدرسے میں کروں گا کیونکہ میں مدرسے میں رہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، افطاری ہمارے یہاں کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نا پہلے استاد صاحب سے اجازت لینے دیں، پھر میں آپ کے گھر افطاری کروں گا۔ میں نے استادوں سے کہا، میں نے کہا استاد محترم، وہ جو ایو صاحب ہیں گجر صاحب، وہ نا افطاری کا کہہ رہے ہیں۔ استاد صاحب نے کہا نہیں کرتا۔ میں نے کہا استاد محترم وہ کافی بار کہہ چکا ہے، وہ بار بار مجھے کہہ رہا ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا چلو کر لیا کر۔ جو میں پیارے دوستوں ان کے گھر نا افطاری کیا کرتا تھا، افطاری جب کرتا تھا وہ بندہ مجھے بہت اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا، اپنی زندگی کی کمال کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ میں نا کسی سکول میں جاتا ہوں چیک کرنے کے لیے، ادھر سکول سے میں کب چائے کبھی نہیں پیتا۔ تو روزانہ کی مجھے نا اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا۔ ایک دن پیارے دوستوں اس بندے نے اپنے گھر کی باتیں بتائی مجھے، بھی ہماری زندگی کیسے گزری اور ہم میاں بیوی آپس میں کیسے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اس بندے نے اپنے گھر کے جب مجھے اپنی زندگی کی باتیں بتائی نا، اور اپنی بیوی کی باتیں بتائی کہ ہم آپس میں کیسے رہتے ہیں، یقین سے پیارے دوستوں میرا دل خوش ہو گیا یار۔ میں نے سوچا کہ کاش سارے انسان ایسے ہو جائے نا تو کسی کا گھر برباد ہی نہ ہو، کسی کا گھر ہی نہ بگڑے۔ تو پیارے دوستوں اس نے بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، تو جب سے شادی ہوئی ہے میں اور میری بیوی ایک دوسرے سے ہم لڑے نہیں ہیں۔ لڑنا تو دور کی بات، وہ کہتے ہیں غصے بھی نہیں ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ وجہ کیا تھی مجھے اس نے وجہ بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ دونوں ٹیچر تھے، میاں بیوی دونوں ٹیچر تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نا جب سکول پڑھا کے آتی ہے، میں سکول چیک وغیرہ کر کے آتا ہوں تو میرے بچے سکول سے واپس آتے ہیں تھکے ہوتے ہیں، وہ بچے سو جاتے ہیں، تو میری بیوی نا کپڑے دھونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں سو جاتا کہ میری بیوی کام کرتی ہے میں سو جاؤں۔ کہتا ہے کہ اگر میری بیوی کام کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، تو میں کپڑوں سے صرف نکال کے پانی سے دھو کر میں اوپر ڈالتا جاتا ہوں۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی گھر کا سامان بنا رہی ہے تو میں جلدی آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں میری بیوی گھر کا کوئی کام کر رہی ہے تو میں جھاڑو اٹھا کے گھر میں صفائی کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کو کافی سارے سال ہو گئے ہیں، آج تک ہمارے گھر کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، ہم میاں بیوی آپس میں غصے نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ قاری صاحب میں اپنی بیوی کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ سارا کام تو کر۔ وہ کہتا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ نا کام کرانا ہے، اکیلے اسے یہ نہیں کرنا کہ اسے کہنا ہے کہ تو ہی روڑیتی رہے، تو ہی کام کرتی رہے، نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ اگر میری بیوی کام کرے گی نا تو میں اس کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے قاری صاحب میری زندگی کا اصل راز یہی ہے کہ آج میرا گھر بڑا سکون سے چل رہا ہے، ہم میاں بیوی خوشی سے چل رہے ہیں۔ میری زندگی کا راز یہی ہے کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں کوئی کام کرتا ہوں تو میری بیوی میرا ہاتھ پٹاتی ہے، اگر وہ کوئی کام کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ کام کراتا ہوں۔ بس قاری صاحب اسی وجہ سے ہم خوشی سے چل رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو دیکھیں، اگر ہر انسان ایسے ہی ہو جائے تو یقیناً کسی گھر برباد نہیں ہوں گے۔ آج اگر ہر انسان اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے لگ جائے، اگر اس کی بیوی کام کرنے لگے تو اس کے ساتھ مل کر کام کرائے، یار عزت خراب نہیں ہو جاتی، عزت خراب کبھی نہیں ہوگی، آپ گھر بس جائے گا، آپ کی خوشیاں اور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ ہماری باتیں اسلامی ہوتی ہیں، غلط باتیں نہیں ہوتی، اور آگے شیئر بھی لازمی کرنی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا گھر بس جائے، اس میں اور کیا بات ہو سکتی ہے میرے دوستو۔